بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے 13 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، جبکہ اس وقت حضرت اسماعیل اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ابراہیم کی عمر جب 100 سال ہوئی اور حضرت سارہ کی عمر 9 سال کی ہوئی تو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہیں ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری دی۔ چونکہ حضرت سارہ کافی بوڑھی تھیں اور اس خوشخبری پر چونک اٹھی، جس کو قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ تو انہوں نے کہا، کیا میرا بچہ ہوگا؟ میں تو بوڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ چنانچہ جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی سال حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت اسحاق کی پیدائش پر ہی ختنہ کا حکم آیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق کا ختنہ کروایا۔ حضرت اسحاق جب 37 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سارہ انتقال فرما گئیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھائی نحور کے بیٹے کی بیٹی ربقہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ خدا کی قدرت کے شادی کے 20 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر آخرکار حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اولاد کی دعا کی، جو اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور بالآخر 60 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ پیدائش کے اعتبار سے جو بڑا تھا اس کا نام عیس رکھا گیا اور دوسرے کا یعقوب علیہ السلام۔ جوان ہو کر عیس بڑے نامور شکاری بنے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گلہ بانی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام نابینا ہو گئے۔ ان کے دونوں بیٹے ہی والد کی بہت خدمت کرتے تھے۔ عیس اکثر اپنے والد حضرت اسحاق کو شکار کا گوشت لا کر کھلاتا تھا۔ ایک دن حضرت اسحاق نے خاص فرمائش کی کہ مجھے شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر بڑا بیٹا عیس شکار کے لیے نکل گیا تو قریب ہی حضرت یعقوب بھی بیٹھے، وہ بھی شکار کے لیے نکلے اور جلد شکار لے کے واپس آ گئے اور والد کو کھلا بھی دیا، جس پر حضرت اسحاق نے یہ دعا دی، کہا، اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے، تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے اور کہا، یہ کیا ہے میرے بیٹے؟ عیس نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب عیس حیران ہونے کی باری تھی۔ وہ بولے، ابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے عیس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ اب عیس اپنے بھائی سے سخت ناراض رہنے لگا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل کیسے پڑا، اس پر بھی 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب نے ملک شام سے حران کی طرف ہجرت کی تو آپ دن کو چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے تھے، جس وجہ سے آپ کا نام اسرائیل پڑ گیا۔ اسرا رات کو چلنے والا اور عیل کے معنی دوست کے ہیں۔ آپ نے چونکہ رات کا سفر اختیار کیا تھا، اس لیے آپ کا نام رات کے سفر کا دوست پڑ گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ نے حران کی طرف ہجرت کی تو راستے میں ندی پار کرنے سے پہلے آپ ایک آدمی سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ساری رات کشتی ہوتی رہی لیکن کوئی فتح یاب نہ ہوا۔ اسی بنا پر صبح اس آدمی نے آپ کو اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے وہ آدمی نہیں بلکہ اللہ پاک کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا، اسی لیے حضرت یعقوب کی آل اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کی 2 بیویوں اور 2 باندیوں سے اولاد 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام دینا تھا۔ حضرت یعقوب نے لابان کی 2 بیٹیوں لیا اور راحیل سے شادی کی۔ لیا بن لبان سے حضرت یعقوب کے 6 بیٹے پیدا ہوئے اور ان کے نام یہ ہیں: روبیل، شمعون، لاوی، یہود، یسکار، زبلون۔ راحیل بن لبان سے حضرت یعقوب کے 2 بیٹے پیدا ہوئے: یوسف علیہ السلام اور بنجامین۔ بلہا باندی سے بھی حضرت یعقوب کے 2 بیٹے پیدا ہوئے: دان اور نفتالی۔ اسی طرح زلفہ باندی سے بھی 2 ہی بیٹے پیدا ہوئے: جاد اور عاشر۔ یہ سب فلسطین میں آباد تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو بے شمار اسرائیلی مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس دوران بہت سے پیغمبر ان میں بھیجے گئے، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام بہت مشہور گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک طویل اور شاندار حکمرانی کے بعد قبطیوں کی غلامی میں آ گئے، پھر ان کو اس غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا اور بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر احمر کے پاس پھر سے فلسطین میں لے آئے۔
حضرت موسیٰ کے بعد آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پیغمبر اور بادشاہ بنے۔ پھر ایک بہت طویل عرصے تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت قائم رکھی۔ اس دوران ان پر اللہ کا خاص کرم تھا، بلکہ یہ اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ دعویٰ کیوں نہ کرتے، اللہ پاک نے ان پر من و سلوہ جیسی نعمتیں جو اتاری تھیں، لیکن یہ قوم بڑی بے قدری تھی۔ اللہ نے سینکڑوں نبی ان کی اصلاح کے لیے بھیجے، جن میں سے کچھ کا انکار کیا گیا، کچھ کو قبول اور بعض کو شہید کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ روح المعانی میں بروایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے 2 باپ بیٹوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے عزت بخشی اور وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے 10 قبائل نے بغاوت کر دی اور اسرائیل کے نام سے فلسطین کے شمال اسرائیل نام سے ایک اپنی ریاست قائم کر لی۔ پھر 537 قبل از مسیح میں بابل اور نینوا کے حکمرانوں نے فلسطین پر حملہ کر دیا، تو انہوں نے بڑے پیمانے پر اسرائیلیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو اپنا غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ 1917 میں برطانیہ کی حکومت نے اسرائیلیوں سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی ایک آزاد حکومت بنائی جائے گی، لیکن اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو اپنے علاقوں سے نکال کر خود ہی ایک آزاد ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا، جسے ان کی پشت پناہی کرنے والا امریکہ، برطانیہ اور روس فوراً تسلیم کر لیا۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب ہر طرح کے گناہ سے پاک رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ دوستو، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کو پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے بگڑے کام بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔